متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ اعلیٰ سطح وفد بھی صدر متحدہ عرب امارات شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے UAE کے صدر کا استقبال کیا۔ UAE کے صدر کو 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی صدر اور وزیر اعظم سمیت عسکری قیادت سے ملاقات شیڈول۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں اور علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے مختلف معاہدوں اور MOUs پر دستخط بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم معزز مہمان کے اعزاز میں استقبالیہ بھی دیں گے۔ برطانیہ میں PTI اور بیرونی اقاؤ کا گٹھ جوڑ، بین الاقوامی قوانین پر عملداری کے لیے کڑا امتحان۔ PTI نے سیاسی مقاصد کی خاطر تمام حدود کو پھلانگ دیا۔ PTI برطانیہ کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ سے انتہائی اشتعال انگیز ویڈیو جاری۔ ویڈیو میں مظاہرین کھلے عام فیلڈ مارشل کو بم دھماکے میں قتل کی دھمکی دے رہے ہیں۔ خاتون نے اشتعال انگیز گفتگو کے دوران کہا کہ کوئی بھی فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کر دے گا۔ برطانیہ میں اس طرح کی دھمکی آمیز گفتگو بین الاقوامی قوانین کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کا برطانیہ میں سے ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ انسداد دہشت گردی لاہور نے 9 مئی جلاؤ گراؤ کے 2 مقدمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ گلبرگ میں گاڑیاں جلانے کے جرم میں میاں محمود الرشید کو مجموعی طور پر 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے جرم ثابت نہ ہونے پر 23 ملزمان کو بری کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 4 رہنماؤں نے ملک میں جلاؤ گراؤ کے لیے عوام میں انتشار پھیلایا۔ ملزمان کے خلاف فورینسک رپورٹ بھی کمرہ عدالت میں پیش کی گئی۔ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم 10 شہریوں کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے درخواست فل بینچ کو بھجوا دی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا آرڈیننس معطل ہونے کے بعد 24 دسمبر کو گجرانوالہ میں 1 ایکڑ پراپرٹی کا قبضہ دے دیا گیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے اگر عدالتی حکم کے بعد کسی نے قبضے دلوائے تو نتائج کے لیے تیار رہے۔ DRC کمیٹی کے ذریعے قبضہ حاصل کرنے والے شہری کو فوری قبضہ واپس کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کرسمس تقریبات کے بہترین انتظامات پر اظہار اطمینان۔ مریم نواز کی انتظامیہ اور پولیس کی کرسمس انتظامات پر شاباش۔ کہا صوبہ بھر میں کرسچن برادری کا بے خوف و خطر کرسمس منانا باعث اطمینان ہے۔ خوشی ہے آج پنجاب میں ہر اقلیت خود کو محفوظ تصور کرتی ہے۔ ہر مینورٹی کا تحفظ اور مساوی حقوق ہماری گڈ گورننس کا معیار ہے۔ امریکہ کا نائجیریا میں داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ، متعدد جنگجو ہلاک ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں محکمہ جنگ نے انتہائی درست اور کامیاب حملے کیے۔ داعش اس علاقے میں مسیحیوں کو ایسے بے رحمی سے قتل کر رہی تھی جو صدیوں میں نہیں دیکھا گیا۔ اگر تشدد نہ رکا تو سخت نتائج ہوں گے۔ نائجیریا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے یہ حملہ امریکہ اور نائجیریا کے درمیان جاری سیکیورٹی تعاون کا حصہ ہے جس میں انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ اور مشترکہ حکمت عملی شامل ہے۔ جنگ کو طول دینے کے سخت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا امریکی نمائندوں اور جیریڈ کشنر کے ساتھ ملاقات مثبت رہی۔ امن معاہدے سے متعلق کئی مفید تجاویز پر بات چیت کی گئی۔ امن معاہدے کا مسودہ تقریباً تیار ہے۔ زیلنسکی کی امریکہ سے روس پر دباؤ جاری رکھنے کی اپیل۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے یوکرین اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات سست روی کا شکار ہیں۔ امریکی انتظامیہ تقریبی اقدامات کا مؤثر طور پر مقابلہ کرے۔ بھارت میں ریاستی سرپرستی میں اقلیتوں کے خلاف منظم استحصال اور سفاکانہ ظلم عروج پر۔ ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق بھارت میں 25 دسمبر کو کرسمس کی تقریبات ہندو شرپسندوں کے منظم تشدد کی نظر ہو گئی۔ بھارت میں مسیحی برادری کی متعدد تقریبات میں ہندو شرپسند عناصر نے توڑ پھوڑ کی۔ آسام میں سینٹ میری اسکول اور دیگر مقامات پر ہنگامہ آرائی کے واقعات۔ چھتیس گڑھ کی راجدھانی رائے پور کے میگنیٹو مال میں بھی کرسمس پر کی گئی سجاوٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مسیحی برادری کے خلاف تمام پرتشدد کارروائیاں انتہا پسند ہندوتوان تنظیموں نے کی۔
दुनिया भर के सोशल मीडिया सारिफीन हमलों की मजम्मत और अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान में सनती तरक्की से सरमायाकारों और सनतकारों के एतमाद में इजाफा, SIFC की मुआशी इस्लाहात के मुस्बत समरात सामने आ गए। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बड़े पैमाने की सनतों में मुसलसल दूसरे माह नुमाया और हौसला अफजा रिकॉर्ड बेहतरी। अक्टूबर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 8.3% रिकॉर्ड। जुलाई तक अक्टूबर 2025 में सनती पैदावार में 5.02% इजाफा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 48.89% से जायद गैर मामूली नमू। गारमेंट्स की पैदावार में 10.99% इजाफा। बरामदी तलब में तेजी। फूड सेक्टर, बरकी आलात, रबर और नॉन मेटालिक मिनरल्स की पैदावार में बेहतरी ने सनती शोबे को मजीद मुस्तहकम कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। यूनियन काउंसिल्स की जनरल नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी 2026 को होंगे। कागजाती नामजदगी जमा कराने का अमल 22 से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल 1 से 6 जनवरी तक होगी। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। ANF ने कराची पोर्ट पर मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। दरामदी कंटेनर से 47 किलोग्राम कोकेन बरामद। जब्त की गई मंशियात की मालियत आलमी मार्केट में लाखों डॉलर्स बनती है। गुजरांवाला रोजाना होने से पहले 7 दरामदी कंटेनर्स की नहायत बारीक बीनी से मुकम्मल जांच पड़ताल की गई। जामिया तलाशी के नतीजे में ANF ने एक कंटेनर के अंदर छुपाई गई कोकेन बरामद कर ली। कराची में मॉडल कॉलोनी जाफर बाग के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल की लूटमार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने नौजवान को घर की दहलीज पर निशाना बनाया। मुलजिमान ने गली में अचानक दाखिल होकर असलहा दिखाकर मोबाइल छीना। चंद मिनटों में वारदात अंजाम देकर मुलजिमान फरार हो गए। FIA इमिग्रेशन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली सफरी दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम। 4 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। मुसाफिर वर्क वीजा पे न्यूजीलैंड जा रहे थे। तस्दीक करने में रोका, वीजा जाली निकला। जाली दस्तावेजात पर सफर करने वाले मुसाफिरों का ताल्लुक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर से है। मुसाफिरों को मजीद कार्रवाई और एजेंट की निशानदही के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी कल गढ़ी खुदाबख्श में मनाई जाएगी। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। बरसी पर मरकजी इज्तिमा गढ़ी खुदाबख्श में होगा। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। पार्टी क़यादत और कारकुनान शहीद कायद को खराज अकीदत पेश करेंगे। फरियाल तालपुर, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ समेत दीगर रहनुमा गढ़ी खुदाबख्श पहुँच गए। कारकुनों की बड़ी तादाद भी शरीक होगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।